کرتے سورۃ الفاتحہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا یعنی بدلے کے دن، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ ہی بہکے ہوئوں کا راستہ۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک پہ توجہ کیجیے گا تو پہلے آپ کو جو ہے وہ یہ پرپل کلر نظر آ رہا ہوگا اوپر، دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے گرے کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور چوتھے نمبر پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کون سا کلر نظر آ رہا ہے؟ یلو کلر نظر آ رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے جو کلر اوپر دیے ہوئے اسی کی تفصیل نیچے موجود ہے چھوٹے چھوٹے نکات کی صورت میں۔ مثال کے طور پہ شروع کی ہم نے 3 آیت پڑھی، کون سی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان 3 آیت میں کیا بیان ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات بیان ہوئی ہے۔ بات سمجھیے آپ لوگ، ان 3 آیت میں کیا بیان ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اب اگر گرین کلر میں ہم آ جاتے ہیں تو یہاں کیا تھا؟ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے ہمیں مدد طلب کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ گرین کلر میں جو اوپر آیت لکھی ہوئی ہے اس کا جو حاشیہ کہیے یا اس کی وضاحت کے نیچے موجود ہے۔ گرے کلر کے اندر ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بولیے ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اب گرے کلر میں نیچے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا۔ اور پھر یلو کلر میں آ جائیے تو یہاں کیا ہے کہ سیدھے راستے کی تلقین کی گئی ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو نیک لوگوں کا راستہ ہوتا ہے۔ تو یوں ہر پیج پر آپ دیکھیں گے جس کلر میں آیات ہیں اسی کلر کے اندر نیچے وضاحت دی ہوئی ہے، تو اس طرح چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے ہیں، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام چلتے رہے۔ تو لہذا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں اسلام کے راستے پر چلا، وہ راستہ کہ جس راستے پر حضور کی تعلیمات کے بعد صحابہ چلے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات کے بعد نیک لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا، تو ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ 40 رکوع ہیں سورۃ البقرہ میں اور 286 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ تعالیٰ و رسولہ اعلم بمرادی، اللہ تعالیٰ اس کا رسول اس کے معنی کو بہتر جاننے والے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ کہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اچھا، یہاں تک اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک آپ دیکھیے حاشیہ، آپ دیکھیے کہ اوپر جو ہے وہ پرپل کلر تھا، اس میں قرآن پاک کے بارے میں بتایا گیا کہ کسی بھی قسم کا شک و شبہ اس میں نہیں ہو سکتا، یہ قرآن پاک شک و شبے سے پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ گرین کلر میں متقین کے اوصاف ذکر کیے گئے، ایمان والوں کی صفات کیا ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، جیسے ہم نے قیامت نہیں دیکھی، آخرت نہیں دیکھی، جنت دوزخ نہیں دیکھی، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا،
اس کے نیچے مزید حاشیہ دیکھیے گا کہ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی کرے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایمان والوں کی اگلی صفت بیان کی گئی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو قرآن پاک نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، جو پچھلی کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی مسلمان کیا کرتے ہیں، بولیے ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اور آگے متقی لوگوں کا صلہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی، یعنی جو متقی ہیں انہیں کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمایا تھا، اور ہدایت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے کفار کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، خاص قسم کے کافر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بغض تھا، عناد تھا، انبیاء سے نفرت تھی، تو اس لیے وہ لوگ ہمیشہ کفر پہ رہیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عذاب عظیم کا معنی کیا ہے؟ بڑا عذاب۔ آگے 3 کلر آپ کو اور نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا کلر کون سا ہے بتائیے ذرا؟ پرپل کلر ہے، پنک کلر ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایمان لانے والوں میں منافقوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا جائے گا، اور جو گرین کلر ہے اس میں منافقوں کا اصلاح کے نام پہ جو فساد کرتے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا، اور گرے کلر میں صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا ان کے اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہ قلبی مرض ہے، قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے جلنے والے کا دل بیمار ہے۔ جس کے سامنے حضور کی تعریف ہو، جس کے سامنے حضور کے معجزات کا ذکر ہو، جس کے سامنے حضور کی نعت پڑھی جائے، حضور کی تعریف کی جائے، اور اس کے دل میں مزہ نہ آئے، سمجھیے کہ اس کے دل کے اندر برائی موجود ہے، اس کے دل کے اندر بغض موجود ہے، اس کے دل کے اندر ابھی ایمان کامل طور پر داخل نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ آگے منافق لوگوں کی بات ہے کہ جو زمین پر فساد کرتے تھے مگر کہتے تھے ہم اصلاح کر رہے ہیں، تو ان کی بات یہاں بیان کی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ منافقوں کے طرز عمل سے واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے یہ لوگ بڑے فسادی ہیں کہ جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پہ فساد پھیلاتے ہیں اور برے کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے تم اس طرح ایمان لاؤ، اور کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت کے لوگوں کو ایمان کے بارے میں اور آج کے بارے میں، آج جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے لیے ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ ایمان وہی قبول ہے جس طرح صحابہ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ ایمان کا پیمانہ صحابہ کرام کی ذات کو قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جو صحابہ کرام کے ایمان میں شک کرے گا اس کا اپنا ایمان کمزور ہے، جو کسی صحابی کے ایمان کے بارے میں کوئی بات کرے گا اس کا اپنا ایمان کمزور ہے۔
تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے. وہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہ السلام جو حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کے ایمان کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے کہ ان کا ایمان اللہ کے نزدیک ایسا قبول ہے فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ. یعنی جیسا ایمان وہ لے کر آئے کہ ایمان پر عقیدے پہ ثابت قدم رہنا, تو ایسا ایمان شریعت کو مطلوب ہے. اور اس وقت کے منافقوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم ان جیسے ایمان لائیں کہ بے وقوفوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں نا صحابہ کو, یہ خود بے وقوف ہے, لیکن ایسے بے وقوف ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, مگر انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ بے وقوف ہے. یعنی یہ جان ہی نہیں رہے, سمجھ ہی نہیں, ان کی عقل ختم ہو چکی ہے, عقل میں ان کی کوئی بات نہیں آ رہی, ان کی عقل زائل ہو چکی ہے, ان کو عقل اور شعور ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ پیمانہ قرار دیا مسلمان ہونے کے لیے, ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہی لوگ بے وقوف ہیں. اب یہ ایک بات اور سمجھ لیجئے, صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف کہنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا, یہ لوگ کیا ہیں؟ خود بے وقوف ہیں. اس کا مطلب ہے صحابہ پہ اگر کوئی ایمان کی, صحابہ کے بارے میں کوئی ایمان کے بارے میں بری بات کرتا ہے, ان کے ایمان کے بارے میں اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو بندے کو اپنے پھر ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے, جبکہ ان کے راستے سے ہٹنے والے کون ہیں؟ منافقین ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں پر تان و تشیح کرنے والے بہت پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں اولیاء کرام کے بارے میں, فقہا کے بارے میں, بڑے بڑے جو دین کے ہمارے مجتہدین ہیں ان کے بارے میں لوگ آج طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو نہ یہ لوگ باتیں کرنا بند کریں گے اور نہ مسلمان جو دین کا کام کرنے والے وہ دین کا کام کرنا بند کریں گے. تو یہ چلتا رہے گا, یہ جنگ جو ہے وہ چلتی رہے گی. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, بے شک حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح یاب فرمائے گا اور باطل کو مٹا دے گا, اور باطل بے شک مٹنے ہی کے لیے ہے. اب منافقوں کا دوغلا پن کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے, جہاں بیان فرمایا گیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کہ جو منافقت پھیلاتے ہیں, قرآن نے ان کو کیا کہا؟ شیطان. کیا کہا؟ کیونکہ منافقت کرنا شیطان کا کام ہے, کوئی مسلمان کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اب منافقوں کی صدا کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن مستہزئون, ہم تو صرف ہنسی مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا, اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین, تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں. یعنی راہ جاننے سے مراد سیدھے راستے کی جو ہدایت ہے اس کی طرف یہ جاتے ہی نہیں, یا اس راستے کو جانتے ہی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیہم رضوان اللہ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کے گستاخ کو اللہ تعالیٰ خود جواب ارشاد فرماتا ہے, جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں دیکھا ہے الا انہم صفحہ میں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ استہزاء یعنی ہنسی مذاق سے پاک ہے. عربی زبان میں بعض اوقات کسی عمل کا بدلہ دینے کو اسی لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, جہاں یہی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے گا. اب منافقوں کی حالت کا دو مثالوں کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. پہلی مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون, پھر جب آگ روشن ہو گئی اور جب اس آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا, انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون, بہرے گنگے اور اندھے ہیں
بس یہ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر قدرت بخشی، لیکن انہوں نے اسے فائدہ نہ اٹھایا، اور جب وہ حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب کے سب بیکار ہو گئے۔ یعنی وہ زندہ ہے، دیکھ سکتے ہیں، زندہ ہے، سن سکتے ہیں، زندہ ہے، بول سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کون ہے؟ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ یعنی حق نہ بولے وہ گنگا، جو حق نہ سنے وہ بہرا، اور جو حق نہ دیکھے وہ اندھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اگلی آیت میں ان منافقوں کی دوسری مثال بیان فرمائی گئی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ زوردار کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، بجلی یوں معلوم ہوتی کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، حالت یہ کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہو گیا تو وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، وہی کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سب سلب کر لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ منافقوں کی مثالیں بیان کی گئی ہے، یعنی ان کی کیفیت یہ ہے کہ روشنی ہے تو چلتے ہیں، اندھیرا آتا ہے تو اس میں رک جاتے ہیں، اور فرمایا کہ بجلی یوں ہے کہ تیز جب بجلی اچانک ہوتی ہے نا، ہم بھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ پاتے، اور جب کڑک اور زوردار بارش گرج چمک کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اس بجلی کو بندہ نہیں دیکھ پاتا۔ تو یہاں ان کی مثال یہ دی گئی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر، لیکن وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ کے کس راستے پر ہیں؟ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور یہ بیان فرمایا کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے اسباب کیا ہیں، مستحق عبادت ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں، لہذا اس بات کا ذکر کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس سے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر شریک نہ بناؤ۔ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یا عبادت توحید اور اس کے علاوہ یا عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، وہ ہمیں وجود نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے، تو اس کے شکر میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ بچھونے سے مراد یہ ہے اگر زمین نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے، گمان کیجئے نا، زمین نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے، زمین نہ ہوتی تو پہاڑ بھی نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی سبزہ نہ ہوتا، جانور نہ ہوتے جو سبزہ کھا کے زندہ رہے، زمین نہ ہوتی تو بتائیے سمندر جو ہے پانی کے اندر کوئی بندہ اگر کھڑا ہونا چاہتا کیسے ہوتا، پھر پانی کہاں پر ہوتا۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں زمین عطا فرمائی ہے، یعنی زمین کو بچھونا بنایا ہمارے لیے، یعنی لیٹنے کی جگہ، آرام کی جگہ۔ بندہ کہ میں زمین پہ تو نہیں لیٹتا، میں تو بیڈ پہ لیٹتا ہوں، تو بیڈ کہاں پر ہے بھائی، زمین پر تو ہے۔ آپ کہہ رہی زمین پہ لیتا، میں تو اپنے مکان میں، تو یہ مکان کی بنیاد تو ہے، وہ بنیاد کہاں پر ہے۔ بندہ کہ میں فلیٹ پہ رہتا ہوں تیسری منزل پہ، میں تو بھائی مطلب زمین پہ تھوڑی رہتا ہوں۔ تو بھائی اگر آپ تیسری منزل پہ بھی رہتے تو اس کی بنیاد کہاں پر ہے، بولیے زمین پر ہے نا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا، بولیے بچھونا۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ آپ دیکھیے کہ آسمان ہر طرف ستارے، آپ کو چاند ستارے نظر آتے ہیں اور ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ آسمان کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔
آسمان کو چھت بنایا، کیوں اللہ کی عبادت کرو؟ ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ پھر اس پانی کے ذریعے ہمارے لیے کھانے کے پھل بھی اس سے پیدا فرمائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیوں؟ کیونکہ جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ کوئی ہمیں پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے لیے زمین بنا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے لیے آسمان کو جو ہے وہ چھت بنا سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے لیے آسمان سے بارش نازل کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارے لیے زمین سے پھل نکال سکتا ہے۔ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ جب کر نہیں سکتا تو ہر ذی شعور اور عقل مند یہی کہے گا مجھے اپنے رب تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کو اس کا شریک بولیے نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ الحمدللہ مسلمان شرک سے پاک ہے۔ یہ ان کافروں کے بارے میں بات کی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اس طرح مائل نہ ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کو ایک تقویت دی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کیوں؟ اس سے تمہیں پیدا کیا، اسے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے، اسے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا بس عبادت کرو، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ تخلیق یہ بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن تخلیق کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے کے لیے اسباب عطا کرنا یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تو جب اتنے سارے اللہ کے انعام ہے تو عبادت کس کی ہمیں کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی حقانیت پر منکروں کو چیلنج، اور غیب کی خبر کے کفار اس چیلنج کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کی ہے تو بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم جیسے ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ آج بھی قرآن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف کہنے والے بہت سارے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ بعض لوگ اس طرح کے آپ کو ملیں گے، کہتے نہیں قرآن کی آیات پہ اعتراض کرنے والے۔ آئیے، کفار بھی کہتے تھے، آج کے لوگ بھی کہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کافر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو فرمایا کہ جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا، اپنے خاص بندے پر نازل کیا، تو تم اس کی مثل ایک آیت بنا کر کے لے آؤ۔ اور چیلنج کب تک ہے یہ؟ قیامت تک کے لیے۔ لے آؤ بڑے سے بڑے شاعر، فصیح و بلیغ لوگ لے کر کے آ جاؤ۔ فرمایا کہ کبھی ایک آیت بھی قرآن جیسی نہیں بنا سکو گے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافروں کے لیے فرمانے میں اشارہ یہ کہ مومنین اللہ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ کے داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یا ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم ایک استعارہ ہے، ایک انعام کی لالچ دی گئی ہے، ایک عذاب سے ڈرایا گیا، باقی حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی تیار کر دی گئی ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ دوزخ کو اللہ نے پیدا فرما دیا ہے، جنت کو بھی اللہ نے پیدا فرما دیا کہ ان کا باقاعدہ ایک وجود ہے، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی۔ ایسا نہیں کہ فقط ڈرانے کے لیے جہنم کا ذکر آ گیا اور جو ہے وہ انعامات کے لیے جنت کا ذکر آ گیا۔ جنت کی ایک حقیقت ہے جو اللہ نے پیدا فرما دی ہے، اور جہنم کی بھی ایک حقیقت ہے جو اللہ نے پیدا فرما دی ہے۔ اہل ایمان جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں داخل جنت فرمائے گا، اور خدا نخواستہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا حساب جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الفوز بالجنت والنجاة من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے اور عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین کی یہ بلند آواز سے۔ آگے باعمل مسلمانوں کو جنت کی بشارت اور جنت کی نعمتوں کا بیان۔ اب منافقوں کی بات ہو گئی، کفار کی بات ہو گئی، اب ایمان والوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اور جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہم نے پہلے کھایا یا ہمیں پہلے دیا گیا، واتوا به متشابها، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا، ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ ازواج ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے قرآن پاک میں بیان کی گئی مثالوں کا مقصد اور انہیں سن کر مسلمانوں اور کافروں کے طرز عمل میں فرق کو بیان فرمایا گیا۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ حیا کا معنی ہے بدنامی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ کا پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور یہاں اس سے مراد مثالیں بیان کرنے کو نہ چھوڑنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، جو تمہارے جی میں آئے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں بیان فرمایا گیا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد ہدایت ہے، لیکن بہت سے لوگ قرآن کے انکار کر کے مذاق اڑا کر یا اس کا غلط معنی مراد لے کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہاں قرآن کے ذریعے گمراہ کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ایک معاملہ ہوا آپس کے اندر، دونوں طرف مسلمان تھے، تو جب صلح ہو گئی تو یعنی ہوا یہ تھا کہ ایک طرف سے فیصلہ کرنے والا یہاں سے گیا، ایک فیصلہ کرنے والا وہاں سے گیا، دونوں نے بھی کہ صلح کی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ بیچ کے جو باغی گروہ تھا نا، جو جھگڑا کروا رہا تھا ان میں، وہ کھڑا ہو گیا الگ سے، اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ نہیں جی، ہم انہیں حکم یعنی فیصلہ کرنے والا کیوں مانیں، ہم ان کا حکم کیوں مانیں؟ ان الحکم الا للہ، حکم کس کا مانا جائے گا؟ فقط بولیے اللہ کا حکم مانا جائے گا، بلند آواز سے کہیں کس کا حکم مانا جائے گا؟ اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، کلمہ صحیح کہہ رہے ہیں، معنی غلط بیان کر رہے ہیں۔ بھائی حکم کس کا مانا جائے گا؟ بولیے اللہ ہی کا مانا جائے گا، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ جو مسلمانوں میں صلح ہو گئی ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ قرآن کا انکار کرنا ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو ان میں صلح کروا دی جائے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کے اندر بہتری ہے، صلح کے اندر بھلائی ہے۔ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، جو ہم نے بات آپ کو عرض کی، انہوں نے کہا کہ کلمہ یہ حق ہے، مگر اس سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ بولیے باطل مراد لے رہے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ قرآن کا حکم کچھ اور ہے اور جہاں لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے انکار کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کو اپنے معنی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دوں، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن میں بھی انگلش ہے، کیا قرآن میں انگلش ہے؟ بولا جیسے ہم ون کہتے ہیں نا، تو قرآن میں کفوا ہے، کفوا احد ہے نا، ولم یکن لہ کفوا احد، تو کہا قرآن کے اندر بھی ون ہے۔ میں نے کہا اچھا، یہ بھی آپ کا مطلب ایک ہوگا معاملہ۔ تو اب اس طرح کی چیزیں اگر قرآن سے نکالنا شروع کریں گے، بھائی واو دو زبر ون، یہ تنوین کے لیے آئے یہاں پر، اور کفو کا معنی جو ہے ہم پلہ ہونا، یعنی اللہ کے ہم پلے کا کوئی والا ون ہے، اس کا معنی قرآن پاک میں ون جو ہے وہ احد ہے یا واحد کے معنی کے اندر عربی میں کہا جاتا ہے، احد یا واحد، ٹھیک ہے نا، واحد اثنان ثلاثہ جو ہم پڑھتے ہیں گنتی بچوں کو یاد کرواتے ہیں، تو یہ تو عجیب و غریب قسم کے معنی جو ہے مطلب وہ ہے۔ تو ہم نے کیا عرض کیا کہ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کس کو گمراہ نہیں کرتا، یعنی اللہ گمراہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن بھی پڑھوائے بندوں کو گمراہ بھی کرے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کا انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے غلط معنی بیان کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن تو کتاب ہدایت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے اور بندوں کو ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے، لیکن بندے اپنے کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ فاسقوں کی 3 علامات بیان کی گئی۔ نمبر 1 عہد شکنی، وعدہ کر کے وعدہ توڑنا، یہ فاسقوں کی علامت ہے۔ دوسرا قطع تعلق کرنا، بغیر کسی دینی وجہ کے قطع تعلق کر دینا، اور تیسری بات فساد پھیلانا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، انسان کی تخلیق، اسے موت دینا اور زمین و آسمان کی پیدائش، یہاں پہ اس بات کو آگے ذکر فرمایا جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہمارے شائن شان نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا وہ ہمارے لیے منع نہیں فرمایا، وہ چیز ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا زمین کے اندر اور اللہ نے اس کو حرام نہیں فرمایا، وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ بہت ساری چیزیں زمین کے اندر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمانے کے لیے جو واقعہ ہے، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا تھا، اس واقعے کا یہاں ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ تو زمین پر اسے نائب بنائے گا جو اس زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو خلیفہ بنانے کی خبر ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی حاجت ہے۔ مشورے کی ضرورت مجھے اور آپ کو پڑتی ہے، کیونکہ ہم درست فیصلہ نہیں کر پاتے، ہم چاہتے ہیں کہ درست رائے تک پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کائنات کو اپنی تدبیر سے قائم فرمانے والا ہے، وہ مدبر حقیقی ہے، تمام تدبیرات اسی کے قبضہ و قدرت کے اندر ہے۔ اگر کوئی حکمت ہماری طرف آتی ہے، کوئی سمجھ ہماری طرف آتی ہے، کوئی اگر تدبر ہماری طرف آتا ہے تو اللہ کی عطا کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، ورنہ ہم اس قابل کا۔ تو یہاں اللہ نے ان کو خبر دی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے پھر اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ان کی رائے غلط بھی نہیں تھی جو کچھ آج زمین میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ زمین پر اللہ اپنے نبیوں کو بھیجے گا، انسانوں کو آباد فرمائے گا، پھر خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو زمین میں فساد تھوڑی کریں گے، یہ تو زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے آئیں گے۔ تو فرشتوں نے ایک طرف کی بات ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم بولیے نہیں جانتے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر فرمایا، کچھ چیزیں ظاہر کی، پھر فرشتوں کے سامنے چیزیں ذکر کی، فرشتے نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو علم کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فضیلت کو انسان کی ظاہر فرمایا۔
وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے عرض کیا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے. اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہیں کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرمانے والا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انباہم باسمائہم، پھر آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. آگے حکم الہی پر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، جبکہ اس ابلیس کا انکار کرنا اور اس کا تکبر کرنا، اس کو بیان فرمایا گیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تکبر، ابا واستکبر، اسے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تکبر بڑا خطرناک عمل ہے، یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ تکبر سے بچے. تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تکبر کہا جاتا ہے خود کو بہتر سمجھنا اور سامنے والے کو کمتر جاننا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرے، اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں کوئی تکبر کرے، جیسے فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، تو وہ کافر، یہ کفر ہے. اور اگر ایسے ہی کسی وجہ سے کسی پہ تکبر کر رہا ہے، کوئی شخص تکبر کر رہا ہے، متکبر بن رہا ہے، یعنی اس کو علم ہے تو علم کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے کہ میں حسین ہوں یہ حسین نہیں ہے، میں عالم ہوں یہ عالم نہیں ہے، میں قاری ہوں یہ قاری نہیں ہے، میں امیر ہوں یہ امیر نہیں ہے. اگر اس وجہ سے تکبر کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ یہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بعض اوقات قول کا تکبر ہوتا ہے، زبان سے ایسے جملے کہے جاتے ہیں جو متکبرانہ ہوتے ہیں. بعض اوقات عمل ایسا ہوتا ہے، سلام کے ہاتھ ملاتے ہوئے ہاتھ کو ایسے اس سے سلام کروں میں، بعض اوقات بات کرتے ہوئے میں اس سے بات کروں، دو باتیں کرنا مطلب کس سے بات کرا دی آپ نے میری، میرا کلیبر ہی نہیں ہے، میرا لیول ہی نہیں ہے، میں اس سے بات کروں. یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی آپس کے اندر کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے، مطلب تم اس قابل ہو تم سے بات کروں میں تو تمہارے منہ پہ تھوکتا تک نہیں ہوں. اس طرح کے جملے کہہ کے تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. بعض کا لباس کی وجہ سے تکبر کیا جاتا ہے، اس کے کپڑے دیکھو میرے دیکھو، کبھی قول کی وجہ سے، کبھی عمل کی وجہ سے، کبھی علم کی وجہ سے، کبھی حسن و جمال کی وجہ سے، کبھی مال و دولت کی وجہ سے. یہ تکبر کے بہت سارے اسباب ہیں. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم پڑھتے ہیں نا المتکبر، سورہ حشر میں نا المتکبر، کیا مطلب؟ کبریائی، بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، جو اس چادر کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا میں اسے پاش پاش کر دوں گا. یہ بڑائی اور کبریائی یہ اللہ کو زیبا ہے، کسی اور کو زیبا نہیں ہے. ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ایک لمحے کے اندر ہم اللہ کو برباد ہو جائیں گے. فرمایا قیامت کے دن متکبرین اس حال میں آئیں گے، لوگوں نے ہمیں پاؤں کے تلے رونتے ہوں گے. تو آج کوئی سیاسی طور پر، کوئی مذہبی طور پر، کوئی
اور لسانی طور پر کوئی گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے، کوئی خاندان کا بڑا ہونے کی وجہ سے بڑی اگر کوئی بات کرتا ہے، متکبرانہ انداز ہے، متکبرانہ چال ہے اس کی، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس طرح نہ چلو زمین پر کہ گویا کہ تم کیا زمین کو اکھاڑ کے پھینک دو گے۔ بعض کا لوگوں کے چلنے کا انداز متکبرانہ ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے مردود ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اسے تکبر کیا، اور آگے انشاءاللہ ہم آیت کا مطالعہ کریں گے تو اس سے یوں کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو لہذا میں بہتر ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، اس نے انسان کو برباد کر دیا۔ آج میں کی وجہ سے انسان برباد ہوا، میں کی وجہ سے شیطان برباد ہوا، اسی میں کی وجہ سے میں کی وجہ سے آج انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ عمل۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو ہم عاجزی اختیار کریں، ہمارے قول میں ہمارے عمل میں کہیں بھی متکبرانہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ انسان ختم ہو جائے گا بالکل۔ ایک غلطی انسان کر جائے گا ایسی جو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ دیکھیے شیطان نے عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی، تعلیم بھی بڑی اچھی تھی اس کی، علم بھی بڑا اچھا تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، معلم بھی تھا، سب کچھ تھا، مواحد بھی تھا، توحید پرست بھی تھا، لیکن کیا ہوا؟ تکبر کیا برباد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ساری خوبیاں انسان کے اندر ہو، لیکن اگر وہ تکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ اور یہ مثالیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں آج، جس نے تکبر کیا، بڑا بول بولا، اللہ نے اس کو دلیل رسوا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں تشریف آوری اور شیطان کا آپ کو گندم کا دانہ کھلانا اس اعتبار سے آگے بیان فرمایا گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، بس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تلاوت قرآن کے علاوہ اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی اور گناہ کی نسبت کرنا حرام، بلکہ علماء کرام کی ایک جماعت نے اسے کفر بھی بتایا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بعض اوقات یہ بات کر دی جاتی ہے کہ ان سے گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ کا ارادہ ازلی پہلے کیا تھا؟ پیچھے آیت ہم نے پڑھی ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اللہ کا ارادہ یہ تھا آپ کو زمین پہ بھیجے گا وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل فرمائی اور آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے۔ جب توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس سے مراد توبہ قبول کرنا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا بھی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع فرمانا ہو سکتا ہے۔ یا فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اگلی آیت میں فرمایا ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا فرمایا نا اہبطوا، ابھی دیکھیے جمع کا صیغہ ہے، یعنی
فرمایا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ. تم سب میں کون تھے؟ یا علماء نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے جو آدم علیہ السلام کی پوش میں تھی. تمام اولاد کے لیے فرمایا کہ سب کے سب زمین پہ چلے جائیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون. اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب یہاں بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کا یاد دلانا کہ کیا کیا نعمتیں ہمیں دی، ان کے احکامات ذکر کیے گئے، عہد کو پورا کرنا، حق و باطل کو نہ ملانا، نماز و زکوٰۃ کی پابندی وغیرہ کا ذکر کیا گیا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے. یا نعمتوں کو یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ زبان سے تذکرہ کرنا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائے، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کے بھلا دینے کے مترادف ہے. آج ہمارے وقت میں اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، فقط یہی نہ کہے بندہ، بلکہ نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرے. اللہ نے آنکھ دی ہے، اس سے کوئی ناجائز کام نہ کرے. کان دیے اس سے ناجائز بات نہ سنے. زبان دی ہے تو کوئی کسی کو گالی گلوچ یا زبان سے تکلیف نہ پہنچائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگر صلاحیت دی ہے مال کمانے کی تو مال حرام نہ کمائے بلکہ مال حلال کمائے. اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ نہیں کہ اللہ کے شکر سے مجھے اولاد دی، بلکہ شکر اللہ کا تب ہوگا جب اولاد کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کوشش بھی کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی کرے گا. یہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل فرمائی، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی حق کو چھپائے، کیونکہ اس میں فساد و نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. علماء نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جماعت واجب ہے. مسلمان مرد کے لیے شرائط پائے جانے کی صورت میں جماعت واجب ہے، کیونکہ یہاں کیا بیان فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. تو ظاہر ہے کہ جماعت کے اندر ہی سب شامل ہوں گے نا. عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں گی، مرد جو ہے وہ مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کریں گے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو. آگے بنی اسرائیل کا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھلا دینا، اس بات کو ذکر فرمایا گیا. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہاں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو کتاب کو پڑھے اور اس سے لوگوں کو نصیحت کی بات بتائے اور خود عمل نہ کرے، وہ بے عقل قرار دیا گیا. افلاطا، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ جو ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. بلند آواز سے کہیے آمین. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ اور نماز کی برکت سے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ بھئی نماز ان پر بھاری ہے جو دل سے اللہ کی طرف جھکتے ہیں،
الا جب آ جاتا ہے تو یہ استثناء قرار دیا جاتا ہے، یعنی جو ان لوگوں پر نماز بھاری ہے کہ جو اللہ کی طرف جھکتے نہیں، جن کے دل، اور جن کے دل اللہ کی طرف جھکتے ہیں ان پہ نماز کبھی بھی بھاری نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک بات میں چاہتا ہوں کہ سمجھ لیجئے، صبر اور نماز سے مدد۔ ہر بندہ ہمارے یہاں پریشان ہے، مسائل کا شکار ہے، اور بہت طرح طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو حضور نے صلاۃ الحاجت کی ہمیں باقاعدہ تعلیم فرمائی ہے۔ صلاۃ الحاجت ایک تو پورا طریقہ اس کا یہ کہ نماز حاجت پڑھے، نماز حاجت پڑھ، یعنی نماز حاجت اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے نماز حاجت پڑھے، 2 رکعت نماز نفل، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد ایک دعائے حاجت، وہ سورہ وغیرہ کے اندر آپ کو مل جائے گی، وہ دعا پڑھے، ورنہ وہ دعا نہ بھی یاد ہو، نہ بھی پڑھے، تب بھی اپنی زبان میں اللہ کے حضور دعا مانگے، یا اللہ میری حاجت اس حاجت کو پورا کر دے۔ تو دعائے حاجت پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہمارے عربی کا رٹا نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب میں اگر کسی کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو ڈائریکٹ ہے، میں جا کر یوں تھوڑی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص جو ہے مطلب وہ اس سے میں اپنی بات کرنے کے جا رہا ہوں تو پرچہ لکھ کے جاؤں اس کے سامنے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا یہ کام ہے، میرا یہ میرا صدق اللہ العظیم، چلو بھائی، تو یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا۔ میں اگر کسی سے بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں یوں جاؤں گا کیا؟ پورا پڑا خط پڑھ جیب میں ڈال لیا، جی حضرت، بولے گا بھائی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اللہ سے اگر بات کرنی ہے تو رٹی رٹائی دعاؤں سے نکل کر اپنا جو بھی دعائیں آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد ہیں تو وہ پڑھیں، ترجمے پہ غور کریں، ورنہ اپنی زبان میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زبان کا جاننے والا ہے، ضروری کہ عربی ہی میں ہم کریں ضروری نہیں ہے، بعض اوقات عربی کی دعائیں ہوتی ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ عربی آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد ہے تو آپ پڑھ لیں۔ برکت تو الگ بات ہے، دعا پڑھنے کی برکت تو عربی میں ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے آپ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عربی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، تو آپ اپنی زبان میں، آپ کی اردو زبان ہے، میمنی ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، بنگالی ہے، بلوچی ہے، جو بھی زبان ہے XYZ، انگلش آپ بولتے ہیں، اس میں اللہ کے حضور عرض کریں، مناجات اللہ کے حضور آپ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو انسان بولتے بولتے جب رک جاتا ہے اور آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت خاص دعا کی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ کس سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے بتائیے؟ تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے۔ مصیبت سب کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کے بعد لوگ کہیں صبر کرو، ہاں جی ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، نہیں کون سا صبر ہے بھائی؟ اتنا ڈھنڈورا پیٹا مصیبت کا، سوشل میڈیا پر بھی ڈال دیا، خاندان کو بتا دیا، سب کو بتا دیا، لوگ کہیں جناب صبر کرو، جی ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر پہلے صدمے پر ہے، مصیبت پہنچی بندہ فوراً صبر کرے، زبان کو شکوے سے روک لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعا کرے، یا اللہ جو تو نے مجھ پر یہ اس وقت آزمائش ڈالی ہے یا میں اس مصیبت کا شکار، یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، بس اتنی سی بات۔ اور دعا کرے اللہ کہ حضور نماز پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کو جب کوئی مہم پیش آتی تو وہ نماز کی نیت باندھ دیتے تھے۔ آپ غزوات کو دیکھیے، حضور نے ہمیشہ نماز پڑھ کے دعا مانگی۔ بدر کو دیکھ لیے، حضور نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، اور دعا میں اتنی رقت کہ حضور کی چادر کندھے سے نیچے گر گئی۔ تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا جواد ہے، اور جواد بھی کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سخی، ایسا جواد ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں دینے والا۔ تو اللہ کے حضور ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، فرمایا کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں یہودیوں کی نعمتوں کی تفصیلی یاد دہانی انہیں کروائی گئی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے پر فضیلت عطا فرمائی، اس زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں کو فضیلت عطا کی گئی تھی، اور جب نبی مکرم علیہ السلام کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ علیہ السلام کی امت کی جانب منتقل ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی،
اور اس دور میں اللہ نے امت مصطفیٰ امت محمدیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو فضیلت سے مالا مال فرمایا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کافر کو نہ کوئی کافر نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مسلمان۔ اس دن شفاعت صرف مسلمان کے لیے ہوگی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اب فرعون کے بنی اسرائیل پہ مظالم اور اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے انہیں نجات عطا فرمانا، اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق فرما دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف واپس آئے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کے اضافہ کے 40 دن کی مدت عطا فرمائی۔ ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا اس کی وضاحت سمجھ لیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت کے لیے تشریف لے گئے نا تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، جس کا واقعہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا سورہ اعراف وغیرہ میں۔ تو جب آپ نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، پیچھے اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، جب آپ چلے گئے نا کوہ طور پر توریت لینے کے لیے 40 دن کے لیے، تو وہاں پر ایک بادشاہ تھا، سامری بادشاہ، سامری جادوگر، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے 16 پارے میں۔ تو سامری جادوگر نے ایک جو ہے وہ بچھڑا بنایا، کہا جاتا ہے سونے کا بچھڑا تھا، اسے بنانے کے بعد اس نے مٹی اٹھائی، اور مٹی کہاں سے اٹھائی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو اسے دیکھا جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم لگتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگا تھا، اس وہاں سے مٹی اٹھا لی، تو وہاں سے مٹی اٹھا کے بچڑے کے اندر ڈالی، جب بچے میں ڈالی تو بچڑے کی آواز آنا شروع ہو گئی، اس کی جب آواز آنا شروع ہوئی تو یہ لوگ بہک گئے، اس نے کہا یہ اصل معبود ہے تمہارا۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کس رب کے پاس گئے، اصل معبود تو یہ ہے۔ تو جو وہ لوگ کمزور لوگ تھے انہوں نے ایمان کو چھوڑا اور اس کی بت پرستی شروع کر دی، یعنی اس بچڑے کی جو پوجا شروع کر دی۔ تو یہاں اس واقعے کو ذکر فرمایا گیا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہے اور جو اللہ کا باغی ہے اسے قتل کر دینے حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے جو بھی ارتداد کرے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا قتل ہی ہے۔ گزشتہ شریعت میں بھی یہ تھا اور اس شریعت میں بھی مرتد کی سزا قتل قرار دی گئی، جو دوسرے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ مزید پڑھیں گے۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جس رب نے ہمیں کتاب دی ہم اس کو دیکھیں وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ آئے تھے، آپ کا لقب کلیم اللہ، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تجلی نازل فرمائی تو سارے کے سارے مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کہ یا اللہ اگر یہ مر گئے تو بنی اسرائیل کہیں گے میں نے ان کو مار دیا، یا اللہ تو انہیں زندہ کر دے۔ تو یہاں اس بات کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جب یہ کہا کہ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ طور پر ہم نہ دیکھ لیں، یعنی جب تک اللہ کو نہ دیکھیں گے ایمان ہم نہیں لائیں گے۔ فقط آپ کے کہنے سے اللہ ہم آپ کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کون کر سکتا ہے؟ وہ تو نور علی نور ہے۔ تو بہرحال جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو مر گیا، میری قوم تو مطلب مجھ پر ایک تانا دے گی کہ یہ خدا کو دیکھنے گئے تھے، تم نے ان کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تو ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل میں کتنی نعمتیں ہو رہی ہیں نا، جو مانگتے تھے اللہ دے دیتا مگر پھر بھی نافرمان تھے، نعمت ملتی تھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، نافرمانی کرتے تھے۔ اس امت کو بار بار یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ اتنی نعمت عطا فرمائے شکر ادا کرو، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو نہیں کر رہے، یعنی ایسی نہ ہم نہیں کر رہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان کا انجام دیکھ لو، انہیں اتنی نعمتیں دی شکر ادا نہ کیا تو ختم ہو گئے، تم اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرو۔ ہم اجتماعی عذاب تو تم پہ نازل نہیں کریں گے، لیکن نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ کے تم شکار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں تمہاری غرض فرما رہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ نے اور کتنی نعمتیں عطا فرمائے ان کو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا۔ من کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی۔ علماء نے فرمایا کہ یہ حلوہ جیسے میٹھی چیز ہوتی ہے نا اس طرح کی وہ چیز تھی، اور دوسرا فرمایا سلوہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل فرما دیا، آسمان سے رزق آتا تھا ان کے لیے، لیکن پھر بھی وہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ من و سلوہ کلوا من طیبات ما رزقنا وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں ہی پر ظلم کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو تم کو روزانہ مل رہا ہے نا یہ روزانہ ملتا رہے گا، بس تم نے ایک کام یہ کرنا ہے، وہ کام کیا ہے کہ تم نے ان چیزوں کو جمع نہیں کرنا کل کے لیے، روزانہ کھا لو، روزانہ آ جائے گا۔ ان کا اعتقاد جو ہے خراب ہوا، انہوں نے چیزوں کو چھوڑ دیا، جمع کرنا شروع کر دیا، تو اگلے دن سے نازل ہونا بند ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ کھانا بھی سڑنا جلنا اسی وقت سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے کھانا خراب نہ ہوتا تھا کبھی بھی۔ تو انہوں نے جمع کیا، ظاہر اس وقت سیو کرنے کا کوئی فریج وغیرہ اس طرح کا آلہ نہیں تھا کوئی بھی، اور کھانا خراب بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب انہوں نے جمع کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے وہی کھانا خراب ہوا جو من و سلوہ کی صورت میں انہیں دیا گیا تھا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرمایا کہ ان کے لیے ایک توبہ کا معاملہ، یعنی ایک تو معاملہ تھا وہ قتل کرنے کا، ایک وہ الگ تھا، دوسرا معاملہ یہاں پہ یہ ہوا، فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو، یہ ایک دروازہ ہے شہر کا، اس میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ سجدہ نہیں کرتے تو مطلب جو ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا سیدھا داخل ہونا، ایک ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو حکم یہ تھا کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، یہاں پر تم نے یہاں پہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے،
اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. یعنی آپ دیکھیے فرمائشی پروگرام چل رہا ہے ان کا. اللہ کے نبی کی شان یہ دیکھیے آپ، جو کہتے ہیں امت اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں جا اللہ ان کو بخش دیتا ہے، فرمایا ٹھیک ہے انہیں کہے کہ شہر کے اندر داخل ہو جائے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے ان سے کہا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہہ رہا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہو. حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یہ کہتے رہنا کہ ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عن قریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ یہ نافرمانی کر رہے تھے. اب انہیں کیا کہا گیا تھا کہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو. کیا کہا تھا؟ سجدہ کرو اور استغفار کرو، نغفر لکم، استغفار کرو. انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ کرنے کے بجائے الٹے داخل ہوئے، الٹے بھی یوں بیٹھ کر سرین کے بل گھسٹتے ہوئے. مطلب آپ اندازہ لگائیے اس قوم کا، بنی اسرائیل کا. انہیں حکم دیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور یہ کہو کہ اللہ ہماری بخشی فرمائے. انہوں نے الٹا معاملہ کر دیا، سجدہ کرنے کے بجائے پیٹ کرتے ہوئے داخل ہوئے اور بیٹھ کر سرینے رگڑتے ہوئے گئے. جس طرح رگڑتا ہوا پیٹ کرتا ہوا کوئی جاتا ہے اندر، اس طرح گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر پھر آسمان سے جو ہے وہ عذاب کو نازل فرما دیا. عجیب قوم تھی یہ. بس یہ آخری چند آیت کا مطالعہ کر لیتے ہیں، اس رکوع کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا پتھر پر اپنا عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. تو آپ نے عصا مارا، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اور ہمیں فرمایا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کرنا موسیٰ علیہ السلام کی یادی معجزہ تھا. آپ کی قوم نے پانی طلب کیا، 12 گروہ تھے، 12 قبیلے تھے. آپ نے پتھر پر عصا مارا، اللہ نے ہر گروہ ہر قبیلے کا ایک چشمہ جاری فرما دیا. فرمایا کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ چشمہ جاری ہو گیا، ان کے لیے یہ لوگ جو ہے مطلب وہ پانی کو استعمال کریں، پانی پئیں اور پانی کا استعمال کریں. یہ سارا معاملہ ہو گیا اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. میرے آقا علیہ السلام کا بھی ایک معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، اللہ کے حکم سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں پانی میں ڈالی، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری فرما دیے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، یعنی من و سلوہ آ رہا ہے، فرمایا ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے. فقط یہی نہیں، بنی اسرائیل نے ساگ ککڑی جو مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت کو چھوڑ کر اس طرح مائل ہونا یہ پس خیالی تھی. یعنی ایک طرف من و سلوہ ہے جو آسمان سے نازل ہو رہا ہے، اور ایک طرف کیا کہہ رہے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے. آگے کیا کہا دیکھیے ذرا، مما تنبت بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. کہا کہ زمین سے ہمیں چیزیں چاہیے، وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے. ایسے ایک ساگ ہے، قثائها ککڑی ہے، فومها گندم اور مسور کی دال، وعدسها بصلها اور پیاز. کہاں من و سلوہ اور کہاں کہہ رہے ہیں ہمیں ساگ چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، ہمیں مسور کی دال چاہیے اور ہمیں پیاز چاہیے. سبحان اللہ، کہاں آسمان کی نعمت ہے جو بغیر محنت کے مل رہی ہے،
بھائی اس کے لیے کوئی کمانا تو نہیں پڑتا تھا، نہ زمین میں کھیتی باڑی کرنی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بے محنت مل رہا ہے، لیکن نہیں یہ ہمیں آسمان سے نہیں، ہمیں کیا چاہیے بولیے، زمین سے چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ساگ ہمارے لیے آ جائے، ککڑی آ جائے ہمارے لیے، گندم آ جائے، مسور کی دال اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اب یہاں نہیں ملے گا، وہ یہ خاص انعام کی جگہ تھی من و سلوہ کی، اب جاؤ وہاں پر۔ تو وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائد ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہرائی میں جا گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کریں۔ وباء بغضب من اللہ، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارے 7 رکوع اللہ کی رحمت سے مکمل ہو گئے اور وقت بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، سبقت لسانی ہو جو اللہ کی بارگاہ معافی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔